بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں نے ان احادیث کا تذکرہ کیا تھا جن احادیث کے اندر یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات کے اندر جو صحابہ تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عموماً کسی بھی وقت حضور علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا سنت ہے۔ اب اگر تو میلاد کو اس جہت سے دیکھا جائے کہ مطلقاً میلاد منانا یا اس کا تذکرہ کرنا کیسا ہے، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میلاد نامے بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس اعتبار سے تو وہ سنت ہے۔ اب اس کی ایک دوسری حیت ہے، وہ یہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر میلاد کرنا، جب خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں کرنا اور وہ بھی 12 کو کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر خیر، اپنا ذکر ولادت کرنے کی اجازت دی اور عملاً صحابہ سے وہ کروایا، آپ کی موجودگی میں کیا گیا، تو وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی جائز ہے۔ اب اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ ربیع الاول میں جائز نہیں ہے، تو یہ بات تو ان کلیئر کنسیپٹ ہے، یہ بات دلیل کی محتاج ہے کہ یہ کیوں، کہ جب سارا سال جائز ہے تو پھر کیوں؟ اب جو ربیع الاول کے مہینے میں ذکر ہے، یہ بھی ایک خواہ مخواہ کا تان ہے جو ہمارے اوپر ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم اس بات کے تو قائل سرے سے ہے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر صرف ماہ ربیع الاول میں کرنا چاہیے، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کو کرنا چاہیے۔ اگر تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ میلاد ربیع الاول میں اور 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، تو پھر ہم سے اس دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ حضور نے کیا، صحابہ نے کیا 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میلاد پورا سال ہے، جب چاہیں میلاد کریں، اور اہل عرب سارا سال میلاد کرتے ہیں، اہل عجم سارا سال میلاد کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو جوش و خروش ہوتا ہے ربیع الاول میں وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اس لیے وہ زیادہ زور جو ہے وہ جوش ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اس کا سبب یہ ہے، جس طرح میں نے پچھلی بار مثال دی تھی کہ قرآن کریم سارا سال پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں قرآن پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے اور اس میں اس کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا سارا سال جائز ہے، پر ربیع الاول میں چونکہ آپ تشریف لائے ہیں اس لیے آپ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اب رہ گئی اس کی ایک محفل کی صورت۔ آج میں خاص ربیع الاول کی محفل کی بات کرنے لگا ہوں کہ ربیع الاول کے اندر محفل کرنا، اور اس محفل کے اندر یہ کرنا کہ محفل میلاد کے نام سے محفل کرنا ایک بات، تلاوت کلام کرنا، نعت خوانی کرنا، حضور کا ذکر خیر کرنا، پھر آخر میں دعا کرنا، اور دعا کے بعد کچھ مہمان نوازی کے طور پر حاضرین جو ہیں وہ ان کو کھلا دینا۔
یہ ایسے اس حیت اور کیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہ ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول کو حضور اور صحابہ کے زمانے میں یہ اس طرح سے نہیں ہوا. یہ بعد میں اس کا جو ہے وہ ایک شروع ہوا ہے. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ تو کافی بعد کی بات ہے. اور اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں یا لوگوں نے ہمیں زور دیا تو ہم مان گئے ہیں، اس طرح سے بات نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس حیت کے ساتھ جو محفل شروع ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی ہے. حیت کی میں بات کر رہا ہوں. جس طرح مساجد کی زیب و زینت، ان کے مینار اور ان کے اندر سونے کے دروازے لگانے، بڑے بڑے کارپیٹ اور یہ جتنے معاملات ہیں، جس طرح سے اب مسجد نبوی شریف ہے، یہ حضور کے زمانے کے بعد ہوا ہے. لیکن چونکہ وہ اپنی ذات میں کام جائز ہے اس لیے وہ درست ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس حیت اور کیفیت کے ساتھ حضور یا صحابہ کے زمانے میں تھا، اور اس کا ہم اعلان کرتے ہیں. جال حق کے اندر حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ وقال السخاوی لم يفعل احد من القرون الثلاثہ وانما حدث بعد ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار سائر الاقطار. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے اور پہلے 3 زمانوں میں یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہے. اور علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے. اب جب یہ بات ہم نے کر دی کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ حضور 3 صدیوں میں نہیں، پہلے 3 قرون میں نہیں تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں میلاد اپنی حیت کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا. اب ہم سے یہ دلیل طلب کرنا کہ تم ابو بکر صدیق سے دکھاؤ، حضرت عمر سے دکھاؤ، حضرت عثمان سے دکھاؤ، حضرت علی سے دکھاؤ، تو میرے خیال میں یہ کافی بڑی زیادتی ہے. اس لیے کہ جب ہم اب اس کا اعلان کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر تو یہ مطالبہ کرنا جو ہے وہ سرے سے درست نہیں بنتا. اب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس حیت اور کیفیت کے ساتھ ربیع الاول میں اور 12 ربیع الاول کو محفل کرنا، تلاوت، تقریر، کھانا، جو کچھ موجود ہو ایک خاص حیت کے ساتھ کرنا، یہ کب سے شروع ہوا ہے اللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 6 صدی کے اندر شروع ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصہ بعد. تو 6ویں صدی جو تھی اس کے اندر یہ شروع ہوا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس سے قبل علامہ ابن الجوزی جو ہیں انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کا ذکر کیا اور اس کی باقاعدہ دلیل دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر 6 صدی میں یہ شروع ہوا تھا تو علامہ ابن الجوزی جو اس سے 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ اس زمانے میں تو نہ ہوا. میں آپ کو بات بالکل کلیئر کر دوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 صدی کے آخر میں یعنی 7ویں صدی کے بالکل ابتدا اور 6 کے آخر میں کوئی ایک نیک بندے تھے، ان کا نام ملا عمر بن محمد تھا. انہوں نے موصل کے اندر اس کو شروع کیا اور وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. مجھے ذاتی طور پر ملا محمد عمر عمر بن محمد بن عمر جو ہیں ان کے حالات زندگی نہیں ملے، اور نہ ہی ان کے کوئی میلاد وہ کس طرح کرتے تھے اس بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے. یہ بات درست نہیں ہے، ان کے تو حالات زندگی نہیں ہمارے سامنے. لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ میلاد کا ذکر تو موجود ہے، یعنی محافل میلاد کی میں بات کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اظہار مسرت کرنا. علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میلاد النبی کا اس کے اندر ذکر کیا، محفل میلاد کا ذکر کیا. اس کا مطلب ہوا ابن الجوزی کے زمانے میں تھا.
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملا عمر سے بہت پہلے ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس پر شاہ شیخ نافع ہمیری دبئی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے جب مکتبہ ہے جس میں مخطوطے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی کتاب میلاد کے اوپر ملی ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب چھپ جائے گی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ شاہ اربل سے میلاد شروع ہوا ہے، تو وہ میلاد کے اوپر تو پہلے کتابیں ہیں اور اس کے اندر وہ ربیع الاول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ کتاب اصل میرے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اور علامہ ابن الجوزی کی اس وقت نہیں ہے، تو میں ذرا گزارا کر رہا ہوں، تو میرے گزارے کو معاف کیجئے گا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے مختصر سیرت الرسول، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی یہ کتاب ہے، سعودی عرب سے چھپی ہے اور مختصر سیرت الرسول ہے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو شروع کر رہے ہیں، ان کے واقعات کو، اور انہوں نے یہاں سے کیا ہے کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَنَحْنُ فِي ذَلِكِ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ۔ وہ جو اشعار میں پڑھا ہوں نا پچھلے میں فَصُبُنَ لِلرَّشَادِ نَحْتَرِكُ، کہ وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور چمکا زمین و آسمان روشن ہو گئے، اسی نور کی روشنی میں ہم رواں دواں ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا بُشِّرَ بِالنُّورِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ سے نور چمکا جس سے شام کے محلات نظر آ گئے، اور آگے وہ اس کی ایک نبوت وجہ بیان کرتے ہیں کہ خرج منہ فہو اشارہ الى ما خص الشام من نور النبوت فانہا دار ملکہ کما ذکر کعب ان فی الکتب السالفہ، کہ شام کے اس لیے محلات دکھائے گئے کہ جیسے کعب احبار نے پچھلی کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولدہ بمکہ و مہاجرہ یثرب و ملکہ بالشام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے، یثرب میں ہجرت کریں گے، اور ان کی حکومت کا جھنڈا شام میں لہرائے گا۔ وَلِهَذَا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى الشَّامِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَمَا هَاجَرَ ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ شام کی ان کو معراج کی رات سیر کرائی جائے گی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، حضرت ہاجرہ نے۔ وَبِهَا يَنزِلُ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وَهِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ، کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس لیے حضور کی والدہ کو نور کے ذریعے سے وہاں کے مکانات دکھائے گئے۔ یہ بات کرنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں رضاہ من سویبہ عتیقہ ابی لہب، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس لیے میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ جو بخاری کی روایت ہے اس کو وہ لائے ہیں، تو سویبہ کو آزاد کیا ابو لہب نے۔ روی ابو لہب بعد موتی فی النوم فقیل له ما حالک فقال فی النار الا انه خفف، مجھے وہ کیا پوچھا گیا خواب میں ابو لہب ملا کیا حال ہے، تو اس نے کہا میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے پانی ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ بشرتنی بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے حضور کی ولادت کے دن ان کو جو تھی نا سویبہ، اس کو آزاد کیا تھا، یہ ولادت کے دن کی بات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں قال ابن الجوزی فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبْ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ بِذَمِّهِ جوزی بفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم به فما حال المسلم المواحد من امتہ یسر بمولدہ وسویبہ مولۃ ابی لہب۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ ابن الجوزی نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کافر بندہ ابو لہب، جس کی تردید میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کوئی کام کرے تو اس کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خوشی کا اظہار کرے۔
یہاں ابن الجوزی کے بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ عمر بن محمد نے یہ میلاد شروع کیا موصل میں، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو علامہ ابن الجوزی اس کے اوپر کیوں لکھتے، اور ان کی پوری کتاب ہے میلاد کے اوپر جو چھپی ہوئی ہے، عام مل جاتی ہے وہ۔ تو میں نے یہاں سے یہ کوٹ اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابن الجوزی نے تو کتاب لکھی ہی نہیں، کوئی ابن الجوزی نے تو ایسا کام کیا ہی نہیں۔ تو میں نے سیف سائڈ کے طور پر ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی کتاب سے وہ حوالہ دے دیا کہ یہ بات جو ہے یہ ابو شامہ کے سے بھی بہت پہلے کا میلاد شروع ہوا ہے۔ علامہ واقدی نے اس کے اوپر جن کا ولادت 130 صدی میں ہوا، انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ لیکن اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علامہ واقدی کے زمانے میں اس حیت کے مطابق محفل ہوتی تھی، لیکن ایک سوال میں ضرور چھوڑوں گا تمام نور ٹی وی کے ناظرین کے لیے، وہ یہ کہ ابن الجوزی نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا، ابن کثیر نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا، واقدی نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد کے اوپر رسالہ لکھا۔ اگر ان کے زمانے میں، چلو ہماری طرح نہیں تھی محفل میلاد، آف کورس اس طرح سے نہیں تھی، اگر کسی طرح سے کوئی محافل یا میلاد کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا تو ان بزرگوں نے، حضرت غوث اعظم اور علامہ واقدی نے اور علامہ ابن الجوزی نے، ان بزرگوں نے میلاد کے اوپر الگ سے ایک کیوں لکھا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ سیرت النبی کی کتابوں میں تو ابتدا میں حضور کی ولادت کا ہر ایک نے لکھا ہے، احادیث کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے الگ کیوں لکھا؟ اس کا ایک میں سبب بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے زمانے میں میلاد کے اوپر الگ رسالے ہیں، معراج کے اوپر الگ رسالے ہیں، اور معراج کے اوپر وہی قرآن شریف کی آیات اور احادیث ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، لیکن ان کو الگ کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگ جب محافل میں پڑھتے ہیں نا تو وہ آسانی سے اس سے وہ پڑھ کر بیان کر لیں۔ تو اسی طرح میلاد جو تھا اس پر جو الگ کتابیں لکھی گئیں، اگر سرے سے میلاد کا وجود ہی نہیں تھا تو الگ سے اس کے اوپر کتابیں کیوں تحریر کی گئیں؟ تو لہٰذا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں اس حیت کے ساتھ وجود میں آیا۔ اب وہ جب وہ وجود میں آیا تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مطلقاً تو میلاد کا جواز تھا، جیسے میں نے حدیث میں کر دیا۔ اب جب علماء کے پاس آئی یہ بات تو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ان علماء کا اس کے اوپر کیا کنسرن تھا، ان علماء نے اس کے اوپر کیا لکھا۔ سب سے پہلے میں جو حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں سے جتنے لوگ ہیں نا میلاد والے وہ یہاں سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے ملا عمر کا ذکر کیا ہے اور جنہوں نے محفل میلاد کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں بھی انہی کا کوٹ کر رہا ہوں۔ امام نووی کے استاد عظیم محدث ابو شامہ، بڑے نیک صالح بزرگ تھے اور بڑے عظیم پائے کے محدث تھے، امام نووی کے یہ استاد ہیں۔ ان کا نام ابو شامہ، نام تو کچھ اور ہے، بس اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل میں شامہ کا مطلب ہوتا ہے تل۔ تو ان کے یہاں ایک جو تھا نا ہونٹ، اس کے اوپر ایک بڑے تل کا نشان تھا، تو اس تل کی وجہ سے لوگ ان کو ابو شامہ کہنے لگے۔ ویسے ان کا نام یہ نہیں تھا کہ ان کے کسی بیٹے کا نام تل تھا، ابو شامہ تھا، ایسا نہیں تھا، تو ان کو ابو شامہ کہا جانے لگا۔ عربوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی مناسبت سے اس کو ابو کے نام سے یاد کر دیتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ ابو ہریرہ کی وہ کسی بلی کے باپ تھے، وہ بلی والے، تو یہ ابو شامہ کا مطلب ہے تل والے۔ تو ابو شامہ جو ہیں ان سے میں اس بات کی ابتدا کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مَبْتَدِيَ فِي زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزینہ والسرور فإن ذلك ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیمہ فی قلب فاعل ذالک و شکرا للہ تعالی علی ما من بہ من ایجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ رحمۃ للعالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہمارے زمانے میں جو بہترین ایک نیا کام بدعت کیا گیا ہے،
نیا کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال میلاد کے دن صدقہ خیرات کرتے ہیں، اظہار مسرت کے لیے اپنے گھروں اور کوچوں کو آراستہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ابو شامہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جب میلاد شروع ہوا تھا، یہ وہ ہے کہ جب پورا اسٹیبلش ہو کے لوگوں نے میلاد کے دن دھوم مچا دی تھی۔ لیکن وہ اپنے زمانے کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کے وقت میں ہو رہا ہے، ورنہ جیسا میں نے بتایا اس کی ابتدا اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، وہ پہلے سے تھی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہی بات امام ابو شامہ نے کہی جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جال حق میں ارشاد فرمائی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب ابو شامہ محدث جو ہیں وہ اس کام کو شروع ہوا ہے، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے۔ ومن احسنو، جو بہترین مبتدع فی زماننا، جو بہترین اچھا کام ہے ہمارے زمانے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں گلیوں کو سجاتے ہیں، کوچوں کو سجاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، رب کا شکر کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بے محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیم ہی فی قلب فاعل ذالک و شکرن للہ تعالی علی ما من بہ من ایجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ رحمۃ للعالمین۔ یہ حضور کا احترام، حضور کا ادب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک عالم کا میں نے بتا دیا آپ کو، ابو شامہ کا۔ اب دوسرا سن لیں، ان کا تفصیل سے بیان تو میں آگے چل کر کروں گا، لیکن تھوڑا سا ان کا بیان کر دیتا ہوں میں۔ یہ ہے امام سخاوی۔ مجھے پتہ ہے امام سخاوی جو ہیں ان کو لوگ صوفی محدث کہتے ہیں، تو میں بطور دلیل نہیں، صرف میں چونکہ وہ سامنے آ گیا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں ان عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثہ۔ اس لفظ کے لیے میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو عمل مولد ہے حضور نبی کریم یہ ثلاثہ جو تین پہلے دور ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کا، اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الکبار یعملون المولد ویتصدقون فی لیالیہ بانواع صدقات ویأتنون بقراءۃ مولدہ الکریم ویظہر علیہم من برکتہ کل فضل عظیم۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ یہ میں بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ہم سے کوئی کہے ہی نہ کہ آپ نے یہ حضرت ابوبکر صدیق سے دکھائیں، اس حیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ۔ اور اصل کے اعتبار سے وہ پچھلے بار میں نے ساری حدیثیں بتا دی تھی، حضور کے زمانے میں تھا۔ اب میں صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں گلیاں کوچے سجانا، کھانا کھلانا، روٹی کھلانا، چاول پکوڑے کباب، اب میں سب ان کی یہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں شروع ہوا، اور تمام شہروں میں ہمیشہ سے مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، فقراء و مسکین جو مسکین ہیں ان کی وہ دلداری کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ صدقات کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت کے واقعات ہیں ان کو پڑھ کر حاضرین کو سنایا جاتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کریم کی لوگوں پر بارش فرماتا ہے۔ اب دو ہو گئے، ایک میں نے امام سخاوی کا ذکر کر دیا ہے، اور ایک یہ کر دیا ہے اس کا پہلے کن کا تھا، امام ابو شامہ کا۔ اب جب یہ اس حیت اور کیفیت کے ساتھ میلاد شروع ہوا ہے تو یہ دیکھیں علماء جو ہیں وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ کرنا درست ہے۔ حافظ ناصر الدین دمشقی نے ایک پورا قصیدہ میلاد لکھا ہے، اور انہوں نے بھی وہی کہا ہے کہ ابو لہب نے اگر خوشی کرے تو اس کا یہ حال ہو، اس کے عذاب میں تخفیف، مسلمان کرے تو ان کا کیا حال ہے۔ تو ناصر الدین دمشقی، بائی دا وے چلتے چلتے میں آپ کو یہ بات بتا دوں
کہ ناصر الدین دمشقی کا اس طرح سے نام لینے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون شخصیت ہے. یہ حافظ ناصر الدین دمشقی وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے میلاد کے بارے میں کہا. اس بات کو لوگ ظاہر نہیں کرتے. اب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سخاوی کو کوئی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، ابو شامہ کو تو مانتے ہیں. اب ناصر الدین دمشقی کو کوئی نہ مانے، اگر کوئی بندہ اس کو نہ مانے تو اسے مجھے ضرور ملائیں. کوئی بندہ سعودی عرب سے ہو، شارجہ سے ہو، دنیا کی کسی خطے سے ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں ناصر الدین دمشقی کو نہیں مانتا تو میں اس بندے کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو ناصر الدین دمشقی کو نہ مانتا. کیوں نہیں ملا؟ کیوں مانتے ہیں؟ کیوں انکار نہیں کرتے؟ اس کا ایک سبب ہے. وہ سبب یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف سفر کرنے کو شرک، بدعت، کفر، حرام کہا، اور پھر کہا کہ جو اس کو امر مشروع سمجھتا ہے اس کا سر اتار دیا جائے، تو اس وقت کے تمام علماء ان کے مخالف ہو گئے. یہ جو بعد میں آئے ہیں حافظ ناصر الدین دمشقی، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ سخت سے سخت باتیں اور اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں حافظ ابن تیمیہ کو کہ انتہا کر دی لوگوں نے کہ یہ علماء نے کر دیا. ان کے ذہن میں خیال آیا حافظ ناصر الدین دمشقی کے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اس نے غلطیاں کی پر اتنا بھی نہیں، چلو کچھ مٹھا ہاتھ رکھیں. حافظ ناصر الدین دمشقی نے اپنے زمانے کے علماء سے یہ بات فتویٰ لیا کہ سر عام اوپنلی حافظ ابن تیمیہ کو کافر 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 نہ کہا جائے. اگر کوئی بات ہو کسی عالم کے بارے میں کہ اس نے یہ کفریہ کہا تو وہ کلمات کفریہ ہوں گے فلاں، اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن کافر 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 نہ کہا جائے. اس کے لیے حافظ ناصر الدین دمشقی نے کام کیا. اس نے حافظ ابن کثیر سے ایک مضمون لکھوایا، ان کا لکھا ہوا مضمون تھا، اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا. ابن حجر اسقلانی سے، امام عینی سے، مختلف لوگوں سے اکٹھے کیے. اس کے اندر اس نے یہ روکا کہ ہر بندہ عام کھلے عام ایسے کافر کافر نہ کہے، یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے. تو چونکہ اس مسئلے میں حافظ ناصر الدین دمشقی نے دفاع کیا تھا، تو اس لیے کوئی بندہ حافظ ابن تیمیہ کا ماننے والا ناصر الدین دمشقی کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں جو ہے نا وہ میں حافظ ناصر الدین کو نہیں مانتا. تو انہوں نے یہ پورا قصیدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں لکھا، اور وہی بات انہوں نے کیا ہے. اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ بالسرور. وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو مواحد بندہ ہے فما ظن، اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ جو مواحد بندہ ہے، نیک بندہ ہے اور دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے گزرا، اس کو میلاد کا کتنا ثواب ملے گا. اب میں جو بات اسٹیبلش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میلاد شروع ہوا تو اہل علم کا ریئیکشن اس کے اوپر کیا تھا، مفتیوں نے کیا کہا تھا، علماء نے کیا کہا تھا، کس بات کا اظہار کیا تھا علماء نے. ہاں چونکہ میلاد عوام کی طرف سے ہوتا ہے تو بسا اوقات اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کچھ کر دیتے ہیں، اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ کچھ ایسی اپنے ذوق کے مطابق غلط بات اس کے اندر کر دی. اس کے سبب سے بعض علماء نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، لیکن وہ تنقید نفس میلاد کے اوپر نہیں ہے، وہ ان کاموں کے اوپر ہے. وہ کیا کام ہیں اور ان کا حل کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا. آج یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب میلاد محفل ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو شروع ہوئی تو علماء کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا. حافظ ناصر الدین دمشقی کا ہو گیا. اب میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں علماء کے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میلاد تو کام نیا ہے، میں سادے بندوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اہل علم کے لیے نہیں. علماء کے پاس تو بڑے جواب ہوتے ہیں، احادیث ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، بزرگوں کے فتوے ہوتے ہیں، لیکن میں عام لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو میرے ناظرین ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہم سے پوچھے کہ میلاد جو ہے یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے، اس حیت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، اس حالت میں، تو آپ مان لیں اس بات کو، کہیں جی ٹھیک ہے بعد میں شروع ہوا، مگر جب شروع ہوا تو مفتیوں نے کیا کہا، اس کام کو سراہا، اس کی تائید کی یا اس کو ناجائز کہا. کیونکہ مفتی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو نیا ہو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھے اور پھر اس کے اوپر حکم صادر کرے. تو اب میں مفتیوں کے حکم آپ کو بتا رہا ہوں.
3 मैंने बता दिए, अब एक और मुफ्ती का हुक्म देख लें। हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया में ये लिखते हैं कि अहदुल अजवद व सादातुल कुबरा, कि एक बादशाह हुआ है शाह अरबल, नाम उसका शाह अरबल था, बड़ा सखी था, सादात था, बादशाहों में बड़ा अच्छा था। लहू आसार हसना, उसने बड़े बड़े अच्छे काम किए और उन कामों को अपने पीछे छोड़ा। लहू आसार हसना, आसार अच्छे काम किए और उन कामों को छोड़ा। फिर मैं कह रहा हूं, अच्छे काम किए और उन कामों को छोड़ा। ये पता किसकी तरफ हाफिज इब्न कसीर इशारा दे रहे हैं? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, अल्लाह ताला फरमाता है हम हर चीज लिख रहे हैं और उन आसार को लिख रहे हैं जो चले गए और जो पीछे छोड़े हुए हैं, मैं उनको नोट कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं लिख रहा हूँ। तो हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि ये कासियून के करीब थे, बड़े अच्छे बंदे थे, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं और उन कामों की बाद में पैरवी की गई है। अब वो काम क्या हैं? वो कहते हैं उनमें ये था, उन्होंने कैद खाने बनवाए थे, नहरें खुदवाई थी और अला मुकाबिल मुस्लिमीन उन्होंने बनाया थे, कब्रस्तान अच्छे अच्छे बनाए थे, सराय बनाई थी लोगों के रहने के लिए। तो वो सारी बातों को गिनवाती हैं। आगे कहते हैं वकाना यामुल मौलिद शरीफ, वकाना यामुल मौलिद शरीफ, मौलिद शरीफ, मौलिद शरीफ फी रबीउल अव्वल। उसने जो अच्छे काम किए हैं ना, उन कामों में एक काम ये था कि वो रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद किया करता था। व यहतफिलु बिही इहतिफालन हाइलन, वो बड़ी बड़ी महफिलें किया करता था। महफिलें महफिलें महफिलें, किसकी महफिलें? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और थी वो क्या? आसार हसना। और बंदा क्या था? अहदुल अजवादुल व सादातुल कुबरा, बंदा बड़ा सखी था, बंदा चंगा था। और आगे वो कहते हैं, जब उन्होंने उसका जिक्र, सॉरी मैं वो आगे बताता हूँ आगे वाली बात। वो कहते हैं आमालिल मौलिद शरीफ ही रबीउल अव्वल, वो रबीउल अव्वल के महीने में करता था। यारो अगर अब्दुल मजीद, मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं अगर अमले मौलूद मिलाद की महफिल करूं रबीउल अव्वल के महीने में, तो मेरे बारे में ये पूरी किताब तसनीफ हो जाए। ये देखें, ये है मोहम्मद बिन इब्राहिम आल शेख, किताब का नाम है हुक्मुल इहतिफाल, लिसमाहत शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज, किताब का नाम है हुक्मुल इहतिफाल। आगे है रद्दुल कवी अल रिफाई वल मजहूलून व इब्न अलवी, वो उनका नाम है हमूद, शेख हमूद, अबू बकर अल जज़ायरी। ये सारे लोग किताब लिख रहे हैं हुक्मुल इहतिफाल बिल मौलिदिन नबी। वो कहते हैं महफिल मिलाद करना बिद्दत है, महफिल करना बिद्दत है, इसका हुक्म बिद्दत है, बिद्दत है। चीख चीख के कह रहे हैं। और आप हाफिज इब्न कसीर को भी देखें, वो मुस्करा मुस्करा कर कुछ कह रहे हैं। एक तरफ चीखना, एक तरफ रोना। अब मैं जरा रोने वालों का भी बताऊंगा और हंसने वालों का भी बताऊंगा और खुश होने वालों का भी बताऊंगा और मसरूर होने वालों का भी बताऊंगा। तो वो कहते हैं ये रबीउल अव्वल में करते थे और महफिल करते थे, इहतिफाल, बड़ी बड़ी महफिलें होती थी। और कहते हैं काना मज़ालिका शुजान आकिलन आलिमन आदिलन, ये बड़ा बंदा था ये जो महफिल मिलाद करता था, बड़ा नेक था, आदिल था, आलिम था, जाहिल नहीं था, जानने वाला था। आगे कहते हैं इन कामों करने की वजह से रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उस पर रहम फरमाए कि उसने ऐसे अच्छे काम किए, पुल बनाए, सराय बनाई और महफिल मिलाद की और खाने खिलाए। और वो आगे कहते हैं और उन्हीं के ज़माने में वक़द सन्नफ़ शुयूख़ अबूल ख़त्ताब बिन दहिया लहू मुजल्लदन फ़ी मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्माहु तनवीर फ़ी मौलिद सिराजुल मुनीर फ़अजाज़ अला ज़ालिक बिअल्फ़ दिनार। वो कहते हैं जब वो महफ़िल मिलाद करता था तो उसी ज़माने में एक शेख हुए हैं,
ان کا نام ابو الخطاب ابن دہیہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا التنویر فی مولد سراج المنیر۔ انہوں نے وہ یہ کتاب لکھی اور اس نے ان کو بڑا انعام دیا اور بڑے وہ کھانے پکاتا تھا۔ آگے انہوں نے پورا پھر وہ کھانے کا ذکر کیا ہے کہ کیا کیا کھانے، گوشت ہوتا، سموسے ہوتے، پکوڑے ہوتے، شہنشاہی طور پر وہ کام کرتا تھا۔ یہ سارے کون؟ شاہ اربل۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بادشاہ کی ہو گئی نا ایجاد کی ہوئی، تو کبھی بادشاہوں کے کام ایجاد کیے ہوئے بھی ثواب بنتے ہیں؟ جی بنتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں۔ اگر تو بات ہوتی میری، میں یہ کہتا کہ جی فلاں بادشاہ نے یہ کام کیا ہے تو یہ ثواب ہے، میری کون سنتا؟ لیکن میں تو حافظ ابن کثیر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں محفلیں کرتے اور کتابیں لکھواتے، کھانا کھلاتے، اور اس محفل کے اندر کیا ہوتا؟ وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ فِي الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّاءِ فَيَخْلُوُ عَلَيْهِمْ، وہاں ہوتے علماء جمع ہوتے، صوفیہ جمع ہوتے، اور وہ ثلاثین آلے سے حلوہ بنایا جاتا، بڑا کچھ ہوتا۔ یہ ان کے کھانوں کا ذکر میرا مقصود نہیں ہے، میرا صرف مقصود یہ ہے کہ دیکھیں علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ اب حافظ بن کثیر کا بھی ہو گیا، اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ پڑھ چکا ہوں علماء کا یہ شہر ربیع الاول کے بارے میں خاص کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں مختصر سیرت الرسول میں، وہ کہتے ہیں کہ کان ابن الجوزی فَإِذَا کان، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں فَمَا حَالَ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِدِ مِنْ أُمَّتِهِ یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ یسر، اس کا کیا حالت ہوگی جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو اور میلاد کے اوپر خوشی کا اظہار کرے، وہ ثواب سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ سخاوی کو چھوڑ دیں، میں سخاوی کا نام نہیں لیتا۔ جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، میں تو حافظ ابن کثیر کا نام لے رہا ہوں۔ اب میں دوسرا ایک حوالہ آپ کو بتاتا ہوں، یہی عبارت جو ہے اصل میں حافظ ابن کثیر نے کہاں سے لی ہے۔ اب دوسرا حوالہ سنیں، علامہ ذہبی محدث، ان کے میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں حوالہ جات جو ہیں۔ علامہ ذہبی سیر العالم کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلطان الدین ملک العظیم وہ شجاع تھا، محب تھا اور بہت اچھا بندہ تھا۔ وکانا محبا للصدقہ لہ کل یوم قناطیر، وہ بہت متواضع بندہ تھا، اور یحب الفقہاء والمحدثین، محدثین اور فقہاء سے محبت کرتا تھا۔ واما احتفالہ بمولدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی، وہ محفل میلاد کی کیا کرتا تھا، محفل میلاد کیا کرتا تھا، محفل میلاد کیا کرتا تھا۔ وہ بہت کہتے ہیں وہ موصل میں رہتا تھا، اور وکانا کریم الاخلاق کثیر التواضع وکانا سنی، اور تھا سنی، یعنی محفل میلاد کرتا تھا، شجاع تھا، کریم الاخلاق تھا، عالم تھا، تواضع کرنے والا تھا، اور تھا محفل میلاد کرنے والا، اور تھا سنی۔ یہ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں اس بار پر تھوڑا سا زور دے رہا ہوں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس کا زور دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بندہ تھا یہ سنی تھا، شاہ اربل، جس نے سرکاری طور پر محفل میلاد کا اس طرح سے اہتمام کیا۔ اب ذہبی کہیں، میلاد کرنے والوں کی ذہبی تعریف کریں، حافظ ابن کثیر کریں، ابن محمد بن عبد الوہاب کریں، اور جتنے لوگ امام ابو شامہ کریں، اور اس کے بعد وہ ملانے والے سارے دوست کریں، تو اب کیا ہے کہ جو اس کی ہے ربیع الاول کے اندر میں اہتمام کرنا، پورے سال میں عموماً کرنا یہ جائز ہے، اور خصوصی طور پر ربیع الاول کے مہینے میں کرنا یہ بھی درست ہے۔ ان کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگلا حوالہ کوٹ کرنے سے پہلے، اور اگلا تو فتویٰ ہے، حوالہ کیا ہے؟ وہ تو فتویٰ ہے، اور جب میں وہ فتویٰ پڑھوں گا تو آپ کو پتا ہے جب کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس کے بعد تو پھر باقی کچھ رہتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی فتوے، لیکن جی وہ کچھ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے۔ اب علامہ ذہبی کہیں کہ میلاد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اگر علامہ ذہبی احتفال
میلاد کو اچھا کام کہہ کے اس کی تعریف کریں اور میلاد کی محفل کر کے شاہ اربل اور وہ کرنے والے جن کی علامہ ذہبی تعریف کر رہے ہیں اگر یہ جنت میں چلے جائیں گے تو بھلا ان حکم الاحتفال بمولد نبی کے مصنفین جنہوں نے یہ رسائل لکھے ہیں ان سے بندہ سوال کرے، بلکہ میں کرتا ہوں، کون کرے؟ وہ میں کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اگر علامہ ذہبی، شاہ اربل اور جتنے وہ میلاد کرنے والے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، اگر وہ میلاد کریں تو ان پر خدا کی رحمت اور جنت میں جانے سے نہ اڑیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، وہ جنت میں چلے جائیں، ان کے کام اچھے، اگر یہ میلاد کر کے جنت میں چلے جائیں گے بقول علامہ ذہبی کے کہ وہ کام نیک ہیں، عادل تھا، سنی تھا، تو اگر عبد المجید یا دیگر اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ میلاد کریں تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کیوں بند ہو جائے گا؟ کون بند کرے گا جنت کا دروازہ؟ اس لیے کہ تم نے میرے یار کا نام لیا، اس لیے جنت کا دروازہ بند ہوگا؟ تم نے صدقہ خیرات کیا، اس لیے بند ہوگا جنت کا دروازہ کہ تم نے مسرت کا اظہار کیا میلاد النبی کے اندر؟ ان اسباب کی وجہ سے، وہ ان اسباب کی وجہ سے جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور وہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جی اگر ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو تو مسلمان کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں۔ اچھا اب میں نے آپ کو پھر میں اس بات پر لاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ میلاد کب شروع ہوا۔ ابن الجوزی کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 5ویں صدی کے محدث ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں 6 صدی کی آخر میں ہوا۔ تو اگر یہ ہے تو پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب کیسے لکھی، علامہ واقدی نے کتاب کیسے لکھی؟ اس زمانے میں بھی محافل ہوتی ہوں گی، مگر ظاہر ہے کہ ہر دور کا ایک اپنا اپنا تقاضا ہے، اس دور کے مطابق تو نہیں ہوتی ہوں گی، یہ تو ہم مان رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب میرا بچپن تھا تو شرک شریف کے اندر وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے، اس زمانے میں یہ تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوگا یقیناً، وہ ٹرالیوں کے اوپر لوگ جاتے اور ٹرالی نکالتے۔ تو اس وقت کے جو ہمارے شرک شریف میں ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے تھے وہ مجھے میرے سامنے بخاری لاتے اور کہتے، بچپن وہ بھی ہمارے دوست تھے، مدرسے دوسرے میں پڑھتے تھے، ہم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہ بخاری لاتے، کہتے اس سے نکال کر دکھاؤ ٹرالی کے پیچھے ٹرالی، ٹریکٹر کے پیچھے ٹریکٹر، ڈرائیور کے پیچھے ڈرائیور، یہ دکھاؤ۔ تو ہم مسکرا پڑھتے کہ اللہ کے بندو، ٹرالی سے ٹرالی کہاں سے بخاری سے نکالے، یہ باتیں کس طرح سے بخاری سے نکالے؟ یہ میں ابھی اس پر تبصرہ آگے چل کر کروں گا، ممکن ہے اگلے پروگرام میں ہو، تو وہ کس طرح سے دکھا لیں، وہ کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ جو ہے نا میلاد کب شروع ہوا یہ میں بات کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے کہ فاطمیہ جو مصر کے اندر تھے انہوں نے اس میلاد کو شروع کیا ہے۔ میں اشارہ دیتا ہوں، تفصیل میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ جو فاطمیہ تھے وہ سبائی تھے اور سبائیوں نے میلاد کو شروع کیا۔ بڑا لوگ اس پر زور لگا رہے ہیں کہ کہیں سے یہ ثابت ہو جائے۔ ایک امریکن لڑکی ہے، گوری ہے، اس کی میں پوری تفصیل آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے ایک کتاب لکھی کو مجھے اس کتاب سے اتفاق نہیں ہے، وہ نیٹ کے اوپر کتاب ہے، لیکن اس کی ایک بات میں بتا دوں آپ کو، اس نے اس کتاب کے اندر ایک کام کیا ہے، اس نے پورے عرب ممالک کا سفر کیا، اور سفر کر کے اس نے جو چیز نکالی ہے وہ یہ ہے، اس کے احوال میں بتاؤں گا آگے چل کر۔ اس نے اس کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ کیا فاطمیوں سبائیوں نے میلاد شروع کیا ہے؟ تو اس نے اہل شیعہ کی کتب سے یہ ثابت کیا ہے کہ فاطمیوں کا دور شروع ہونے سے پہلے ان کی کتابوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ جو اتنا زور دیا جاتا ہے نا، شیخ حلبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جی اس بات سے ڈینائی کیا ہے شیخ حلبی مالکی نے کہ فاطمیوں نے میلاد نہیں شروع کیا، یہ غلط ہے، انہوں نے کیا ہے۔ تو اب وہ جو کتابیں فاطمیوں کے دور سے پہلے لکھی گئی ہیں ان میں جو میلاد کا ذکر آ گیا ہے، اگر انہوں نے شروع کیا تو ان میں کس طرح سے ان کا ذکر آ گیا ہے؟ پھر میں یہ بات بتا رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے یہ بتا رہا ہوں، اس حیت اور کیفیت، اس انداز، اس طریقے کے ساتھ قرون ثلاثہ میں پہلے 3 دوروں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ہوئی علماء نے اس کو جائز کہا۔ ابھی میں آپ کو فتویٰ پڑھ کر بھی بتانے والا ہوں، لیکن پہلے آپ ابن کثیر کا اور ذہبی کا اور حافظ ابن جو ہے نا رجب ان کا بھی سن لیں۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں
انہوں نے تو پورا اس کے اوپر ایک میلاد لکھا ہے، بلکہ اس حافظ بن رجب کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ حافظ بن رجب نے لکھا ہے نا اس کے اوپر تو میں پورا پروگرام کروں، حافظ بن رجب نے جو لکھا ہے۔ اب ان علماء کے بعد ایک میں ابھی فتویٰ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میلاد شروع ہو گیا، ہوا ہے بعد میں، یہ میں مان رہا ہوں، یہ نہیں کہ پریشر سے مان رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ہی ایسا، اس حیت اور کیفیت سے بعد میں شروع ہوا۔ یہ میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں، کھانے وال کے اندر پاکستان میں ہمارے ایک بہت عظیم محدث عالم، میں نے آج تک ان کی زیارت وہ نیٹ پر تو کی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن وہ بالمشافہ میں کبھی ان سے نہیں ملا، مفتی شوکت سیالوی صاحب، اگر کوئی یہ میرا پروگرام سنے تو ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ وہ مناظرہ تھا نور و بشر کے اوپر، تو جب نور و بشر کے اوپر مناظرہ تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نور و بشر مانتے ہیں، حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ تو وہ جو مخالف تھے نا کوٹی صاحب مناظر، وہ کہنے لگے یہ دیکھیں آپ نے مان لیا ہے کہ نور بشر بھی تھے۔ اس نے کہا اللہ کے بندو مان کے لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہی اسی طرح ہے، تو اس لیے ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں۔ اب ٹائم بھی ہو رہا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو فتویٰ پڑھ کر بھی سناتا ہوں اس کے اوپر۔ میلاد شروع ہوا، جب بھی ہوا، اس حایت کے ساتھ، اصل کے اعتبار سے حضور کے زمانے میں تھا، پڑھا گیا، اس کے حوالے میں دے آیا ہوں۔ اب جب یہ شروع ہو گیا ہے، اب اس کا حکم کیا؟ میں فتویٰ پڑھ رہا ہوں آپ کے، اور اس فتوے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابن رجب کا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابن کثیر اور ذہبی کا میں نے بتا دیا آپ کو۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے آج سے 18 سال پہلے میں نے میلاد کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اور مسائل کے اوپر بھی انگلش میں، تو یہ سارا جو ابھی آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سارا اس کتاب کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اقتداء الصراط المستقیم۔ آپ نام سے ہی جان گئے ہوں گے، مصنف کے نام بتانے کی ضرورت نہیں، اور اس کے مصنف ہے حافظ ابن تیمیہ، اس لیے میں نے کہا میں فتویٰ پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے ایک پورا باب لکھا، وہ باب کا نام ہے بدع عید مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میلاد النبی کو عید کہنا یہ بدعت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا يُحْدَثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُضَاهَةً لِلنَّصَارَى فِي مِلَادِ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا ہوا کہ لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے نا یہود عیسائی، لوگوں نے ان کو دیکھا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کیا۔ یہاں میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف ایک بات کا کروں گا کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا حافظ صاحب نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائی میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی کسی کو خبر ہی نہیں کہ کب ہے۔ اور یہ جو کرسمس کا دن ہے 25 دسمبر، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کا، اور رومن اس کو منا رہے ہیں، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا دیکھ لیں، کوئی کتاب چھوٹی سے چھوٹی عیسائیوں کی اور بڑے سے بڑی دے لیں، اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ یہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں جن کے بارے میں، ان کے میلاد کے بارے میں ہے پتہ ہے، کسی نبی کے بارے میں تو میلاد کا پتہ ہی نہیں۔ خیر آگے وہ کہتے ہیں وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا لَهُ۔ یہ جو لوگوں نے حضور علیہ السلام کا میلاد منانا شروع کیا ہے، ربیع الاول کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ کیوں کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا نتیجہ ہے۔ فتویٰ بتا رہا ہوں، حوالہ نہیں بتا رہا۔ کیوں میلاد کرتے ہیں لوگ؟ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ واللہ قد یصیبہم علی ھذ المحبت والاجتہاد۔ وہ کہتے ہیں اس تعظیم پر، اس میلاد منانے پر اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ ان کو اس اجتہاد کے اوپر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگلے صفحے پر جا کر کہتے ہیں اسی باب میں کثیر من المنکرین للبدع حالہم، دوسرے باب میں کہتے ہیں فتعظیم المولد وَإِتَّخَذَهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ قَدَّمْتُهُ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ
خاص موسم میں، خاص مہینے میں، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے، اجر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کی نیت نیک ہے، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس کو اس طرح سے لیا ہے، اور یہی بات انہوں نے اپنے یہ فتاوے میں بھی کہی ہے، اور فتاوے کے اندر جو ان کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات نصف شعبان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک راتبہ اور ایک غیر راتبہ، اور جہاں تک غیر راتبہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے المحافظۃ علیہا والمدامہ، کہ کسی کام کے اوپر ہمیشگی نہ کی جائے، کبھی کبھی کر لیا جائے، جس طرح سے یہ ہے کہ کبھی کبھی مثل قیام اللیل، یا رات کو جاگ لیا، یا قرات قرآن کر لیا، یا ذکر کے لیے کبھی جمع ہو گئے، فہذا لا باس بہ، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے اگر جو لوگ اس طرح سے جمع ہوتے ہیں۔ اذا لم یتخذ عادت راتبہ، لیکن اس کو ضروری نہ جان لیا جائے، اور اگر کر لیا جائے کبھی کبھی احیانا ولم یداوم علیہ الا ما ذکر، اور اگر کبھی کبھی کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں، ذکر کی محفل، قرآن کی محفل، قیام اللیل کی محفل۔ آگے کہتے ہیں وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي مَوْلِدِ وَغَيْرِهَا، اسی طرح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں بھی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 14 اور جز 12 صفحہ 65 کتاب الصلاۃ، وہ کہتے ہیں اگر میلاد کے لیے جمع ہو لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي مَوْلِدِ وَغَيْرِهِ، اقتضاء صراط المستقیم سے بھی میں نے آپ کو پڑھ دیا، فتاوی ابن تیمیہ کتاب الصلاۃ سے بھی پڑھ دیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنا، میلاد منانا، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کے اوپر اجر عظیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اور کر لیا کرو، کوئی بات نہیں، جیسے دوسری ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اور کیا کھانا پکانا رہ گیا؟ ابھی وہ مجھے اشارہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اقتضاء صراط المستقیم میں سے اگلے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔